وقفے کے بعد مہتاب حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ڈاکٹر صاحب, وقفے سے پہلے ہم اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے. ایک اور آپ کی ریسرچ اسٹڈی آئی ہے جو کہ سول سروس کی کمپنسیشن اور پرکس اینڈ پریولیجز کے بارے میں. سر, اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ جو بیوروکریٹس ہیں اور خاص کر جو گریڈ 20 اور 21 اور 22 کے لوگ ہیں, ان کے بڑے پرکس اینڈ پریولیجز ہیں. تو تھوڑا سا بتائیں, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پبلک سیکٹر تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری سیلریز بڑی کم ہیں, لیکن آپ کی اسٹڈی تو بالکل یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس بہت ہی پرکس اینڈ پریولیجز ہیں. دیکھیے, ایک بات ان کی صحیح ہے, ان کی سیلریز بہت کم ہے. ایک گریڈ 22 سول سرونٹ کو ہے مل جاتا ہے لیٹس سے 2 لاکھ یا کچھ ایسے, ٹھیک, آف کورس بہت کم ہے, مانتے, پر وہ پھر ہمیں بتانا نہیں چاہتے کہ اور ان کو کیا مرات ملتے ہیں. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرات ہیں یہ نان ٹرانسپیرنٹ ہیں اور ان کی بھی ایک ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. اب کسی کو بہت اچھا گھر مل جاتا ہے, فار ایگزامپل اسلام آباد میں F6 میں کوسار مارکیٹ کے پاس جس کو گھر مل گیا, وہاں تو آپ کو پتہ ہے رینٹل ویلیو جو ہے وہ میرا خیال ہے $5-6 ہزار سے کم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, شاید زیادہ ہی ہوگی, ٹھیک ہے, کیونکہ F6 میں جانتا ہوں ڈپلومیٹ جنہوں نے گھر لیے ہوئے ہیں $10,000 کے لیے ہوئے ہیں, تو بہت اچھی رینٹل ویلیو ہے. اچھا, پھر یہ بتانا نہیں چاہتے کہ ان کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں. کچھ لوگوں کے پاس 3-4-5 گاڑیاں بھی ہیں. اب ڈیزگنیٹڈ جو بات ہے وہ ایک ہی گاڑی ہے. اگر رولز دیکھیں تو رولز اور ہیں, ٹھیک ہے, بٹ ان کو مل جاتی ہیں چیزیں. پھر اگر آپ آگے دیکھیں, بیشتر لوگ باہر پڑھنے جاتے ہیں اسکالرشپ پہ, اور ماشاءاللہ 3-4 سال پڑھ کے آتے ہیں, جس کا ان کے تعلق کوئی نہیں انکم سے, نوکری سے, تو وہ پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک قسم کی ان کو پریولیج ہے, ایک پرک ہے. پھر بہت سارے لوگ اوورسیز پوسٹنگ پہ جاتے ہیں اور کافی جاتے ہیں. کئی لوگوں کا آپ کریئر دیکھیں تو وہ جناب صاحب 2-3 ٹرپس باہر کے لگاتے ہیں بفور آ کے سیکٹری لگ جاتے ہیں. تو یہ بھی چیزیں ہیں. اچھا, پھر کئی لوگ بورڈ ممبرشپ, جیسے آپ نے بات کی, مجھے یاد ہے کہ ایک بورڈ ممبرشپ جو آپ اگین یہ بیلنس شیٹ سے انفارمیشن مل جاتی ہے, نیشنل بینک کے بورڈ پہ ایک فائنانس منسٹری کے آفیشل نے $1.5 کروڑ بنایا تھا ایک سال میں بورڈ ممبرشپ فیس سے, ٹھیک ہے. کئی کمپنیز ہیں DFI جو $10,000 دیتے ہیں ایک بورڈ میٹنگ کے لیے, اور وہ جناب کئی بورڈ میٹنگز ہوتی ہیں باہر, پیرس میں, سان فرانسسکو میں, ایسی جگہ, تو آپ کو ٹرپ بھی مل جاتا ہے. پھر اور اس قسم کی 1000 چیزیں ہیں, بجلی کے بلز پے ہو رہے ہیں, فلان چیز ہو رہی ہے, فلان چیز ہو رہی ہے. تو ہمارا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں فل کاسٹ دیکھنا چاہیے. دیکھیں, میں اگر ایک نوکر کو فار ایگزامپل کسی کو, یا اگر کوئی بزنس مین ہے وہ کسی کو امپلوائے کرتا ہے, یا میں فنڈ میں جب کام کرتا تھا تو میری ایک تنخواہ ہوتی تھی, ایک فل کاسٹ ہوتا تھا, ٹھیک. اگر ہم فل کاسٹ دیکھیں ان کا, تو ان کا کاسٹ صرف 2 لاکھ نہیں ہے. ان کا کاسٹ گھر کو شامل کریں, گاڑی کو شامل کریں, سب کچھ اگر ہم شامل کریں تو ان کو جو پریولیجز مل رہے ہیں, پرکس مل رہے ہیں, مل تو رہے ہیں نا ان کو چیزیں. اب ان کی کاسٹ جو ہے, کاسٹ تو ہم نے لینی ہے نا. یہ کہیں گے کہ ہمیں ان کا فائدہ کوئی نہیں, میں بالکل مانتا ہوں فائدہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں, آپ کو اگر میں برتھ ڈے پریزنٹ دیتا ہوں یا عید پریزنٹ دیتا ہوں, اگر میں آپ کو ایک بڑی اچھی ٹائی دے دوں, آپ کو ٹائی پہننے کا شوق نہیں, تو آپ کو تو 0 بینیفٹ ہوا نا. یا آپ شلوار کرتا پہنتے ہو تو آپ کو 0 بینیفٹ ہوا, ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو پیسے دوں اسی کے, تو آپ کو زیادہ بینیفٹ ہوگا. تو ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو پورے پیسے دے دو, ان کے پرکس شرکس لے لو, اس میں دونوں کا فائدہ ہے, آپ کو بھی فائدہ ہے, حکومت کو بھی فائدہ ہے. اب ایک اور بھی چیز ہے ان کی کہ بھائی پرکس جو سارے کہتے ہیں کہ پرکس ایونلی ڈسٹریبیوٹڈ, بالکل ٹھیک ہے. ہم نے ایک اور بھی انالیسس کیا ہے کہ یہ دیکھیے کہ گریڈ 22 میں پہنچتا کون ہے. گریڈ 22 میں زیادہ تر PS کے لوگ پہنچتے ہیں. اکانومی تو بیچارے پہنچ ہی نہیں سکتے, وہ تو 19 میں ختم ہو جاتے ہیں. اگر ایگریکلچر ٹیکنالوجسٹ کو دیکھیں, وہ 19 میں ختم ہو جاتا ہے. ٹاؤن پلانرز تو 18 میں ختم ہو جاتے ہیں. ڈاکٹرز بمشکل 19 میں پہنچتے ہیں. پروفیسرز تو 20 تک پہنچتے ہیں. ٹیچرز 18 تک پہنچتے ہیں. تو ایک آپ نے نظام بنایا ہوا ان ایکوالٹی, جہاں آپ نے رولز بنا دیے ہیں کہ PS والے اوپر جائیں گے, باقی لوگ نیچے رہ جائیں گے. اور پھر ایک اور بھی رول بنا ہوا ہے کہ PS کے پاس ساری پاور ہوگی, باقی کے پاس پاور نہیں ہوگی. تو جس کے ہاتھ میں پاور ہے, جس کے ہاتھ میں بندوق ہے, ماضی تم بھی کہتا تھا کہ ساری پاور تو اس کے ہاتھ میں. تو اگر پاور ان کے ہاتھ, میں اپنے دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں, یہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کی. بالکل صحیح, کسی زمانے میں DMG کہلاتا, بالکل. تو ساری پاور ان کے پاس ہے, ساری پاور ان کے پاس ہے, اور سارے پرکس ان کے پاس ہیں. کیونکہ جس کے پاس پاور ہے اس کو تو گھر ملنا اچھا, اس کو گاڑی بھی ملنی ہے, اس کو نوکر بھی ملنے ہیں, اس کو بجلی کا بل بھی ملنا ہے, اس کو فارن ٹرپس بھی ملنے ہیں, اس کو سب کچھ بورڈ ممبرشپ بھی ملنی ہے. تو یہ ہمارا سسٹم بنا ہوا ہے. اور یہ جو پرکس ہیں نا, یہ جو مرات ہیں, یہ نان ٹرانسپیرنٹ ہے, ہمیں پتہ نہیں کس کے پاس ہیں.
تو پھر اس کے اوپر مسئلہ یہ ہے کہ یہ آرام سے رات کے اندھیرے میں آپس میں معاہدے ہو سکتے ہیں کہ جی اچھا مجھے بھی اچھا گھر دے دو، تم بھی اچھا گھر لے لو، یہ کر لو وہ کر لو، ٹھیک ہے. تو باقی لوگوں کو، ڈاکٹروں کو فار ایگزامپل گھر نہیں ملتے، یہ اپنے پروفیسروں کو گھر نہیں ملتے. اچھا پروفیسروں کو گھر مل جاتے ہیں، سوری غلط بات. پروفیسروں نے ان کی دیکھا داکھی شروع کیا ہے کہ یونیورسٹی کی زمین میں گھر بنانے شروع کر دیے، بنا بھی نہیں. قائد اعظم یونیورسٹی کو دیکھیں سر. ہاں یعنی کہ دیکھیں اب جیو آر وہاں بھی بن گئے. ایک جیو آر مطلب لاہور میں ہے، وہ سارے جیو آرز بن گئے. اب جناب قائد اعظم یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی، ہر جگہ گھر بنے ہوئے، شاندار گھر بنے ہوئے. پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا آپ گھر دیکھیں، وہ جناب چیف منسٹر کے برابر گھر ہے، ٹھیک ہے. اب شاندار گھر بنے. اچھا پی ایس ٹی پی یہاں جا رہا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا پی ایس ٹی پی یہاں جا رہا ہے. تو مجھے بڑے لوگ اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں آج کل. میں ان کو کہہ رہا ہوں بھائی ہم بالکل غلط کہہ رہے ہیں، ہم مانتے ہیں اپنی غلطی. آپ سمپل سی بات کریں، آپ سارا ڈیٹا لگا دیں ویب سائٹ پہ، ہم سب خوش ہو جائیں گے. آپ ہمیں غلط پروف کر دیں نا، ہم کہتے ہیں ہم غلط ہے، غلط پروف کر دیں. اب ڈیٹا ویب سائٹ پہ لگا دیں، ہر گھر کا ایڈریس لگا دیں، نام لگا دیں کس کے نام پہ ہے، ساری گاڑیوں کا لگا دیں، سارا ڈیٹا تو بتا دیں نا. جب ڈیٹا نہیں ہے تو پھر تو ہم ایسے ہی باتیں کر سکتے ہیں دیکھ دیکھ کے. ہم نے تو ایک سروے کر کے دیکھ کے بتا دیا. آپ کہتے ہیں ہم غلط ہے تو آپ ڈیٹا لگا دیں. بالکل ٹھیک ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب ان کی جو پرکس اور پریویلیجز کی کاسٹ کتنی ہے جی؟ دیکھیے جی ان کا جو ہم نے نکالا ہے، جو ہمیں تھوڑا ڈیٹا ملا ہے کہ جی ان کا تقریباً، اب ایک چیز نیچے بھی ملتا ہے، یہ نہیں کہ اب F5 میں G5 میں بڑے اچھے گھر ہیں چھوٹے لوگوں کے بھی، ٹھیک ہے. اچھا چھوٹے لوگ بھی گیم کرنا شروع کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں میں جیو اور لاہور میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے پارکس لے لیے اور چھوٹے لوگوں نے اپنی ٹیمپرری ہٹس بنا لی ہیں، وہ سڑکوں پہ ہٹس بنا لی ہیں. تو چھوٹے لوگوں نے بھی شروع کر دیا یہ کام کہ اپنی ہٹس بنا لی ہیں انفارمل. اچھا ان کو انکروچمنٹ ہی کہتے ہیں، غریب کا کھوکا انکروچمنٹ ہے، ٹھیک ہے. اب ان کا اگر ہم سب کا حساب لگائیں تو ایک چیز ہے کہ F17-18 والوں کو اتنی پرکس نہیں ملتے، سوری یہ گریڈ 17-18 والوں کو اتنی پرکس جی نہیں ملتی. 19 کو شروع ہوتی ہیں پر 20 پہ جا کے شروع ہوتی ہے، 21-22 کو سب سے زیادہ ملتی ہیں. تو سیلری کا جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری سیلری بہت ایکول ہے، جس کو کہتے ہیں ویج کمپریشن. ویج کمپریشن یہ سب سے اونچی سیلری اور سب سے نیچی سیلری کا ریشو کیا ہے. یہ کہتے ہیں ہمارا تو بہت کم ہے، تقریباً میرا خیال کوئی 8 یا 10 ہے، ٹھیک. جب ہم بیچ میں، اچھا ان کے الاؤنسز بھی بے شمار ہیں. الاؤنسز جو ہے اب فار ایگزامپل الاؤنسز بے شمار ہیں، اور پھر وہ ہے اپنا کیا کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں آنریریمس. اب کئی منسٹریوں میں 2-2 سال، ایک سال کے آنریریم مل جاتے ہیں، 2-2 جی 3-3 تنخواہیں مل جاتی ہیں. اگر ان کا آپ حساب لگائیں تو جب آپ، تو اونچے لوگوں کو زیادہ آف کورس ملتی ہیں، تو یہ 10 سے 17 پہ چلا جاتا ہے. جب آپ پرکس بیچ میں ملائیں تو یہ ریشو جو ہے سب سے اونچی سیلری اور لوئسٹ کا، یہ 25-26 پہ چل جاتا ہے. پاکستان بیکمز ون آف دا موسٹ ان ایکول کنٹریز. ایک اور حساب سے دیکھیں، اگر ہم لیبر فورس سروے کے حساب سے دیکھیں تو یہ ہم پبلک سیکٹر کی سیلریز پھر بھی ہائی ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے. لیبر فورس سروے میں اور نہیں بات کر رہا، لیبر فورس سروے کہتا ہے کہ سیلریز ہائی ہیں. اگر ہم نے پرکس ملا کے جب دیکھا یو این کی سیلری کے ساتھ کمپیئر کیا تو یو این میں بھی یو این کی سیلریز ہماری زیادہ، لوکل سیلریز یو این نے حساب لگا کے لوکل سیلریز بنائی ہیں. یو این کی لوکل سیلری جو سب سے سینئر سیلری وہ 10 لاکھ روپے ہے. ہمارے جو گریڈ 22 جن کو بناتے مل جاتی ہیں ان کی سیلری جناب ہے تقریباً 11 لاکھ، مطلب سیلری نہیں کاسٹ 11 لاکھ ہے. باقی لوگوں کا اسی طرح ہم نے حساب لگا کے بتایا ہے، تقریباً ہر جگہ پبلک سیکٹر کی سیلری بہت زیادہ ہے، سیلری نہیں کاسٹ زیادہ ہے. اب یہ جو کاسٹ بات ہے سلام پرکس اور پریویلیجز. کاسٹ زیادہ ہے، اور یہ کاسٹ ان ایفیشینٹ ہے بیکاز سرکار کا بہت پیسہ لگا ہوا ہے. فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی چیز، جو کوسار مارکیٹ کے سامنے زمین ہے یا جو منسٹروں کی کالونی ہے، منسٹروں کی کالونی پاکستان میں سب سے زیادہ قیمتی زمین ہے، سب سے قیمتی زمین ہے. اگر وہاں بہت اچھا ہوٹل بنائے، جیسے خان صاحب کہتے ہیں پرائیویٹ وہ کیا کہتے ہیں ٹورزم، تو وہاں تو بڑا اچھا ہوٹل بن سکتا ہے. جیسے وہ کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اینڈ پہ ایک ISA کی کالونی ہے، وہاں تو سب سے اچھا ہوٹل بن سکتا ہے پاکستان کا. اب وہاں آپ نے یہ گھر دیے ہوئے ہیں لوگوں کو مفت. تو ایک چیز ہوتی ہے اپرچونٹی کاسٹ، یعنی کہ میں کیا کر سکتا ہوں جو میرے پاس چیز پڑی ہے. اگر میرا گھر خالی پڑا ہے تو میں بڑا بے وقوف اس کو خالی رکھا ہوں، اس کو کرائے پہ دوں اور چھوٹی جگہ موو کر جاؤں، ٹھیک ہے نا، میری انکم بڑھ جائے گی، میں خوش ہو جاؤں گا. تو اسی طرح یہ اپرچونٹی کاسٹ اس زمین کا بہت زیادہ ہے. اگر اپرچونٹی کاسٹ دیکھیں تو اس زمین، یہ زمین اربوں کی زمین ہے، اور اربوں کی زمین پہ آپ نے ان کو ماشاءاللہ ٹھہرایا ہوا ہے. تو ایک قسم کا مہتاب صاحب یہ آپ پہ میرے پہ ٹیکس ہے نا، کہ ہماری زمین ہے پبلک کی، اربوں کی زمین وہ بک سکتی ہے، اس کے اوپر اربوں کا کاروبار ہو سکتا ہے. اور یہاں ماشاءاللہ گھر بنے ہوئے لوگوں کے، ان کے گھر کیوں نہیں بن سکتے؟ فار ایگزامپل آپ بنا دیں ان کے گھر دینے میں رہ سکتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے نا. اگر بنانے ہیں، نہیں بنانے تو میرے لحاظ سے تو سب سے اچھی چیز ہے ان کو تنخواہ اچھی دیں،
میں تو کہتا ہوں ان کو 15 لاکھ تنخواہ دیں, یا کہیں جی اپنا گھر لو, اپنی گاڑی لو. جب یہ اپنا گھر لینے جائیں گے مارکیٹ بھی چلے گی, ان کو مارگیجز بھی ملیں گی, ان کو گاڑیوں کے لونز بھی ملیں گے, مارکیٹ بھی چل جائے گی, بینکنگ بھی چل جائے گی, اور آپ کے فلیٹس بھی بننا شروع ہو جائیں گے, بیکاز ان اچھا کو سر، ضرورت ہوگی. ایک کرٹیسزم ہے سر. وہ کرٹیسزم یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا مونیٹائزیشن آف کارز ہوئی تھی سر, اور میں نے شہباز رانا نے ہم نے بڑی سٹوریز کی تھی سر, بھی یاد ہے. اور وہ سٹوریز کر کے اس کا نتیجہ جو ہوا نا سر, اس میں آج تک ہمیں تکلیف ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں. کتنی دفعہ ایک 100% خبر کو لکھے, کوئی 50 دفعہ دیکھ چکے ہیں ویسے. آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور میں اس بات کا فل اعتراف کرتا ہوں, وہ مونیٹائزیشن غلط ہوئی تھی. اور میں حالانکہ تک چلے میں اپنے آپ کو اس سے ابزال بھی کر سکتا, میں کہتا ہوں میں بالکل گلٹی, میں اپولوجائز کرتا ہوں, میں مانتا ہوں وہ غلطی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. بٹ میں جو اس چیز سے سیکھا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں ریفارم بڑا مشکل کام ہے. ریفارم بیسکلی مہتاب صاحب کیا, اپنی عادت چینج کرنی ہے. آپ نے, میں نے اپنی عادت چینج کرنی ہے. میرے ماشاءاللہ ویٹ گین کیا ہوا ہے, میں کوشش کرتا ہوں ویٹ گرے. کیا ویٹ کیسے گرے گا؟ اگر میں عادات چینج کروں گا. تو ریفارم بھی عادات چینج کرنی ہوتی ہے, بڑا مشکل کام ہے. میں روز اس کے ساتھ سٹرگل کرتا ہوں. اسی طرح قوم کو بھی اس کے ساتھ سٹرگل کرنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا. میرا خیال ہے جو پیس میل پرائیویٹائزیشن, میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا, ہار گیا, کہ پیس میل مانیٹائزیشن نہ کریں, ایک وقت میں سب کو مانیٹائز کریں اکٹھا. آپ کہیں جی آپ کو 10-12 لاکھ اس طرح کرنا چاہیے, آپ کہہ دیں جی یہ سروے کر کے, وہ بھی ہم کر رہے ہیں, سروے کر کے اب کر دیں, سروے ہو جاتا ہے پرائیویٹ سیکٹر سروس کا. ہمارا خیال ہے ان کو دے دیں, آپ سیکٹری سے شروع ہو, آپ کہیں جی آپ کو ہم دے دیں گے 12-13 لاکھ تنخواہ, اور کچھ نہیں دیں گے. جیسے دیکھیں ایک اور چیز ہے, ذرا غور کریں, ججوں نے کر لیا مہتاب صاحب, آپ غور نہیں کر رہے, ججوں نے اپنی انہوں نے تنخواہ کمال کر دیا ہے. ٹھیک ہے, پر انہوں نے 7 پرکس بھی رکھی ہوئی ہیں. آپ لوگ یہ نہیں غور ہاں کرتے, بالکل, سیلری بھی بڑھا دی ہے, پرکس بھی زیادہ ہے. پرکس بھی زیادہ کرنی ہے. اب یہ تو بدماشی ہے نا یار, سیلری بڑھائیں پرکس چھوڑ دیں. امریکہ کے چیف جسٹس کے پاس گھر نہیں ہے سرکاری, امریکہ کے چیف جسٹس کے پاس گاڑی نہیں ہے سرکاری, تو یار یہ کیا بکواس ہے. اب میرا یہ کہنے کا مطلب ہے, آپ ان کو دے دیں 12-13 لاکھ تنخواہ, آپ کہیں جی لے لیں 15 لاکھ لے لیں, پر یہ سب چیز کچھ چھوڑ دیں. اگر آپ کے پاس کچھ بھی ہوگا تو آپ کو ایک چیز نہیں ملے گی, آپ کو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. اور یہ ویب سائٹ ہے, یہاں سب کچھ لگے گا کس کے ہاتھ میں کیا ہے. اور یہ ایک بورڈ ہے جو ان سب چیزوں کو ایکوائر کرے گا. اس پراپرٹی پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر کے ہم بڑی کنسٹرکشن کریں گے, ہوٹل بنائیں گے, شاپنگ مال بنائیں گے, سب کچھ کریں گے. ساری سینٹرلی لوکیٹڈ پراپرٹی ہے. میاں والی میں یا کہیں میں نے سنا ہے کہ جی ایک ڈی سی کا گھر پتہ نہیں 100 کنال پہ ہے. فیصل آباد میں شہر کے اندر اس کے پاس مجھے رکھی ہوئی, گھر میں 10 ایکڑ پہ گھر ہے. یار خدا کے واسطے یہ کام تو ختم کر دینا. گورا چلا گیا یہاں سے, پر یہ گورا سسٹم نہیں جا رہا, ٹھیک ہے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ایک وہ آپ کی بات بجائے وہ غلط ریفارم تھا, غلط ہوا ہے, پر اس سے ہم سیکھیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم کریں, سیکھیں ٹھیک. اور اس کو اچھا بہتر سر, طریقے. مونیٹائزیشن کون کون سی آپ کہہ رہے ہیں؟ ایک مونیٹائزیشن آف کارز, ہاؤسنگ, اور سب کون کچھ کون ہی سی پرکس ہے سر؟ ایک تنخواہ, ایک تنخواہ, بس ایک صرف تنخواہ. تنخواہ. ٹھیک ہے. دیکھیں جی, اب میں جب فنڈ میں تھا, آپ کے پاس دنیا کا ہے, امریکہ دیکھ لیں, برطانیہ دیکھ لیں, سب دنیا میں ایک تنخواہ ہوتی ہے. کہیں نہیں آج کل کوئی گھر گاڑی واڑی دے رہا. ایک تنخواہ دیں اور گھر گاڑی وغیرہ سب کچھ چھین لیں, اور سب کچھ کہیں کہ بھائی اگر کسی نے بدماشی کی تو یہ ویب سائٹ لگی ہوئی ہے, ہم اس کا نام لگائیں گے, سب کچھ کریں گے. آپ کو ایک تنخواہ مل رہی ہے, 15 لاکھ روپیہ مل رہا ہے, 12 لاکھ روپیہ مل رہا ہے, اب آپ یشی کریں. دیکھیں ایک اور چیز ہے, حکومت 12-15 لاکھ تنخواہ دے رہی ہے, یہ نہیں کہ نہیں دے رہی. دیکھیں اسٹیٹ بینک گورنر کی تنخواہ دیکھیں, آپ چیف اکانومسٹ کی تنخواہ دیکھیں, یہ اس کی دیکھیں, اپنا چیف اسٹیٹسٹیشین ابھی آ رہا ہے اس کی تنخواہ دیکھیں, یہ ریکٹر اس کی دیکھیں, NSPP کی تنخواہ دیکھیں. آپ دیکھیں اس ملک میں اس وقت میں گن سکتا ہوں کو 50 ایک بندے ہیں جو زیادہ, بلکہ میرا خیال 150 بندے ہوں گے جو 10 لاکھ سے زیادہ تنخواہ دے رہے ہیں. تو ہمارے سیکٹری بھی تو 100-150 ہیں یار, لے لیں 12-13 لاکھ تنخواہ, ٹھیک ہے, لے لیں. میں نہیں کہتا نہ لیں, ضرور لیں, بٹ اس کے بعد ہاتھ نہ لگائیں. اس کے بعد نظر آئیں پبلک ٹرانسپورٹ پہ جاتے ہوئے. اس کے بعد جیسے امریکہ میں, برطانیہ میں جب میں پبلک ٹرانسپورٹ لیتا ہوں مجھے نظر آتے, جرنیل بھی نظر آتے, سیکٹری بھی نظر آتے, بیٹھے ہوتے ہیں وہاں, ٹھیک ہے. تو برطانیہ میں منسٹر بھی نظر آتے ہیں. تو آئیں پھر پبلک ٹرانسپورٹ پہ یار, بیٹھیں ہمارے ساتھ, اس میں پبلک ٹرانسپورٹ بھی امپروو ہوگی. ابھی تو میں لوگوں کو کہتا ہوں نا کہ سرکاری گاڑی جو ہے, جب میں ڈپٹی چیئرمین تھا تو میرے پاس پبلک ٹرانسپورٹ تھی. صرف یہ کہ میرے پاس پبلک ٹرانسپورٹ مجھے پرائیویٹلی دی گئی تھی. میرا ڈرائیور میرے سے پوچھتا نہیں تھا کہ سر کہاں جانا ہے, مگر میں اس کو نیو یارک, تو وہ پیٹرول بھرواتا ہوں, نیو یارک مجھے لے جائے گا, بیکاز اس کو پوری فل اجازت ہے. اگر میں اس کو سالے میں نے شادی پہ جانا ہے مجھے لے جائے گا, اگر میں اس کو بیٹی کو چھوڑا وہ چھوڑائے گا, ٹھیک ہے. یار یہ نظام بڑا کلونیل نظام ہے, اس کو ختم ہو جانا چاہیے اب.
اب اور یہ بائی دا وے کلونیل بھی نہیں ٹھیک تھا. میں تب سب میں آپ کو بتاؤں, میرا باپ سول سرونٹ تھا اور بڑا اونچا سول سرونٹ تھا. ہمارے پاس بچپن میں کبھی سرکاری گاڑی نہیں تھی. میں ساری زندگی بسوں پہ اسکول گیا ہوں, بسوں پہ آیا ہوں یا سائیکل پہ گیا ہوں. کبھی گاڑی نہیں مجھے چھوڑ کے, اور سرکاری گاڑی تو تھی نہیں. میرا باپ نے کبھی سرکاری گاڑی, صرف ایک وقت بیٹھتا تھا جب وہ دورے پہ جاتا تھا. سر ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پرانے زمانے کے بیوروکریٹس کے اندر سر کوئی رول ریگولیشن پہ چلنے والا معاملہ بھی تھا. ٹھیک اب تو مسئلہ یہ ہے, کیا بات کی جائے, دوست ہیں سارے ناراض ہو جائیں گے, لیکن وہ تو اگر سچ بولا جائے نا سر, تو وہ سرکاری گاڑی اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا آپ کیا جی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ. ہے سرکاری گاڑی باپ کی جاگیر. اور مزے کی بات یہ ایک نہیں 3-4 آپ کے باپ کی جاگیر ہے. بیٹا چلائے بیٹی چلائے سب بھائی ان کا رائٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ اب رول میں بھی لکھ دیا گیا ان کا رائٹ ہے, چلائیں یاشی کریں. 3-4 ڈرائیور بھی. تو یہ نظام ختم کر دے. اٹس ٹو کاسٹلی, ویری کاسٹلی. میں تو دوسرے نظریے سے دیکھتا ہوں نا کہ اس کا کاسٹ اتنا زیادہ ہے کہ یہ فزیکلی, اچھا یہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہاں کاسٹ ہے. یہ اگر ویب سائٹ پہ لگائیں تو ہمیں پتہ چلے کہاں ہے. ابھی تو پتہ بھی نہیں بجٹ میں کہاں آتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں ان گھروں کی جو مینٹیننس ہے وہ کون کرتا ہے؟ اب تو اس کا خرچہ آتا ہی ہے نا, جو مالی رکھے کیوں رکھے جو چیزیں. تو مطلب اس چیز کو اگر ختم کر دیں, مانیٹائز کر دیں, ان کو دے دیں کہ بھائی آپ آرام سے گزارا کریں اپنا. سر ایک پروجیکٹ ہے سر, اگر اس کا ڈیٹا پبلک کر دیا جائے تو میرے خیال میں کافی چیزیں حل ہو سکتی ہیں. وہ ہے سر پفرا, جو ورلڈ بینک فنڈڈ پروجیکٹ ہے. وہ پچھلی صدی سے ہے, میرے خیال میں 2002-2003 سے چل رہے ہیں. مجھے تو کم از کم, آپ کو بھی نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے سر, اور اس کا مقصد کیا ہے اور کیوں ہے. میں نے پرسوں پری بجٹ سیمینار میں یہی کہا تھا. میں نے کہا یار یہ پفرا جو ہے یہ میری طرف سے تو ہے ہی کوئی نہیں پروجیکٹ, کیونکہ ہمیں پی ایچ ڈی کو اس کا ٹرمینل نہیں ملتا یار, ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے یار. یہ ڈیٹا سیٹ ہے کیا, اس کے اوپر میرا خیال ہم نے $200 ملین لگا چکے اب تک, اور کسی کے پاس نہیں ہے. یہ جو پفرا ہے اس کا اوپن ایکسیس ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی آن دا ویب سائٹ. آپ اور میں ہر بندے کو ایکسیس ہونا چاہیے. یہ تو پوری دنیا میں اصول ہے. ہم لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 19ویں صدی میں بیٹھے ہوئے. آئی ایم ایف کا ڈیٹا سارا موجود ہے, ورلڈ بینک کا ڈیٹا موجود ہے, پفرا کا کیوں نہیں موجود؟ امریکن گورنمنٹ کا سارا ڈیٹا موجود ہے. تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سر, ایک آخری سوال سر, یہ پے اینڈ پینشن ریفارمز پہ سر بڑی بات ہو رہی ہے, اور نرگس سیٹھی صاحبہ جو ہے اس پہ اپنی ایک رپورٹ بھی انٹرم انہوں نے دے دی ہے, ڈیٹیل بعد میں دیں گی. تو سر گورنمنٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ود ان دی پبلک سیکٹر بڑی ڈسپیرٹیز ہیں. مثلا MP1 کا جو سسٹم ہے, یہ ڈبل سیلریز ہیں کچھ اداروں کی. تو اس کے بارے میں کیا حال ہے سر, کہ اس ڈسپیرٹی کو کس طرح سے ختم کیا جائے ود ان دا گورنمنٹ؟ دیکھیے جی, before 73 there were 600 pay scales. ٹیچرز کا الگ تھا, باپٹا کا الگ تھا, سب کا الگ تھا. بھٹو نے, بیکاز وہ سوشلزم کا اس وقت زمانہ تھا, بھٹو نے سب کو اکٹھا کر دیا گریڈ 1 to 22. ہمیں یو پی ایس کو توڑنا ہے, بی پی ایس کو توڑ دیں. ٹھیک ہے سر. ہاں, اس کو چاہیے نہیں یونیفائڈ پے اسکیل, اس کو ختم کرے. پروونس فیڈریشن سب کی علیحدہ تنخواہ ہو. دوسری چیز, ہمیں فیڈرل سول سروس کی ڈیفینیشن چاہیے. فیڈرل سول سروس صرف سیکریٹریٹ جو ان کا ہے وہ ہے, اور کچھ نہیں ہے. اس وقت ہر جگہ گھسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں فار ایگزامپل پی آئی ڈی جو ہے جہاں میں ہوں, اس کے اسکیل اپنا ہونا چاہیے. یونیورسٹیز کا اسکیل اپنا ہو. اب HEC کوشش کرے سب یونیورسٹیز کا ایک اسکیل ہو. بھائی کیوں ایک ہو؟ ہارورڈ اور شکاگو کی تنخواہ ایک نہیں ہے, برابر نہیں ہے. کریں, کمپیٹ کریں مارکیٹ میں. ٹھیک ہے, تو ہمیں ہر جگہ ڈفرینٹ اسکیلز چاہیے. ہمیں ہر جگہ ہر ادارے کو اپنی پے اسکیل رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے. مجھے بجٹ مل گیا ہے, میں اپنے بجٹ میں رہوں. اگر میں ڈیفیسٹ کاز کروں تو مجھے آپ ماریں. ٹھیک ہے, بٹ یہ نہ کہیں کہ بھائی تو پیسے, تجھے اتنے پیسے بھی دے دیے ہیں تو پھر جناب تو نے ہائر بھی گریڈ 17 میں کرنے, 18 میں کرنے. ایسے نظام نہیں چلتا. آپ بجٹ دیں لوگوں کو, جو مرضی ہائر کریں, جیسے مرضی کریں, اپنا نظام فکس کریں. اس طرح ہو سکتا ہے. پینشن کمیٹی سر ایک آبسلیٹ چیز ہے, اس کو اب نہیں ہونا چاہیے, اس کو ختم ہو جانا چاہیے. پے اینڈ پینشن کمیٹی کا مجھے سمجھ نہیں آتی مطلب کیا ہے. بھائی آپ, سمپل سی بات ہے, آپ ایک تنخواہ کا نظام تو بنائیں. یہ کیا ہوا ہر سال 10-15%, 20% بغیر سوچے سمجھے انکریز دے دی. انکریز دینے کا کوئی بیسس ہونا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے ہماری, وہ کیا کام کرتی ہے؟ میں کہتا ہوں اس کو پہلی چیز چینج کریں انٹو سول سروس منسٹری یا ہیومن ریسورس مینجمنٹ منسٹری. ہیومن ریسورس مینجمنٹ منسٹری کریں. ان کو کہیں کہ وہ ڈیٹا اکٹھا کر کے, یہ پوسٹنگ ٹرانسفر کا نظام چھوڑیں. پوسٹنگ ٹرانسفر اگین گورے کے زمانے کی بات ہے.
آپ ڈیٹا اکٹھا کریں, آپ ڈیٹا ہمیں دیں سب کا, سیلریز کا, ہر چیز کا ڈیٹا دیں. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سوری ایچ آر منسٹری کا کام ہی ہونا چاہیے سب کو ڈیٹا دے, اور پھر اس ڈیٹا کی بیسس پہ آپ سب کو لے کے جائیں سسٹم پہ, جو سسٹم ہم نے سجیسٹ کیا رپورٹ میں. پرائیویٹ سیکٹر اپنی تنخواہیں کیسے فکس کرتا ہے, ہم نے بات کی. یہاں فرمز ہیں کچھ کام کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں اینیول سرویز کرتے ہیں آف اپنے کمپیریٹرز جو ان کے برابر کے لوگ ہوتے ہیں. بینکس اپنا کرتے ہیں, فارما کمپنیز اپنا کرتی ہے, ہم ایک گورنمنٹ کا ڈیزائن کر لیں کہ جی ان کا یہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک بھی یہی کرتے ہیں, آئی ایم ایف ورلڈ بینک UNDP بھی یہی کرتا ہے کہ جی ان کی تنخواہیں فکس ہوتی ہیں پرائیویٹ سیکٹر سیلریز کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو ہم پرائیویٹ سیلریز کے ساتھ تنخواہیں فکس کر لیں. سنگاپور بھی یہی کرتا ہے, وہ کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کا سروے کر کے ان کے ساتھ سیلریز لنک کرتے ہیں. اور سنگاپور میں وغیرہ فنڈ میں بھی یہ ہوتا ہے ہر جگہ کہ جی آپ ایک ڈسکاؤنٹ پہ فکس کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم فل نہیں دیں گے. ڈسکاؤنٹ ڈٹرمن ہوتا ہے پارلیمنٹ سے یا کسی کیبنٹ سے یا کسی سے کتنا ڈسکاؤنٹ ہوگا. ڈسکاؤنٹ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کی جو سرکاری نوکری کی جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے, بعد میں اچھی تنخواہ مل جاتی ہے, تو اس لیے آپ دیتے ہیں. اگر سرکاری نوکری اچھی ہو تو آپ ڈسکاؤنٹ پہ کر دیں, نہیں ڈسکاؤنٹ دینا نہ کریں, پر آپ ایک سسٹم تو بنائیں نا. وہ جو تنخواہ جیسے فکس ہوتی ہے وہ پھر ہر سال اس طرح موو کرتی ہے. کچھ آپ اس کے ساتھ انڈیکسیشن کا بھی انکریمنٹ دے دیں, کچھ آپ اس کے ساتھ آپ دے دیں انڈیکسیشن انفلیشن کے حساب سے بھی اوپر جی جانے دیں, کچھ آپ جانے دیں میرٹ کے حساب سے. تو وہ جب اینیول سروے ہوتا ہے اس میں سے دونوں چیزیں نکل آتی ہیں کہ جی انفلیشن کا انکریز اتنا ہے جو سب کو مل جائے گا, جو میرٹ ہے وہ کچھ لوگوں کو ملے گا, زیادہ کو نہیں ملے گا. اگر آپ ایسا نظام بنا دیں اور وہ صرف فیڈرل گورنمنٹ پہ چلے, اسی قسم کا نظام اپنے لیے پروونشل بنا لے, اسی قسم کا نظام اپنے لیے لوکل بنا لے, بیکاز ہر کسی کا ایریا ڈفرینٹ ہے. یونیورسٹیز علیحدہ کرے, باقی ریگولیٹری ایجنسیز علیحدہ کریں, سب کام علیحدہ کریں, تو ایک اچھا سسٹم بن سکتا ہے. اگر آپ کوشش کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان 220 ملین کے ملک کے لیے ایک کمیٹی بیٹھ کے رپورٹ بنائے گی, تو یہ تو سوویت یونین والی بات ہے, اور آپ کو پتہ ہے سوویت یونین فیل ہو چکا ہے. تو اگر ہم نے سوویت یونین کے طریقے سے کام کرنا ہے تو ہماری حماقت ہے بہت بڑی, ہمیں یہ چھوڑ دینا چاہیے. ہمیں ایک طریقہ کار سمجھنا ہے سسٹم کیسے بنتا ہے. سسٹم از اے کلیکشن آف اسمال سسٹمس. یونیورسٹی اپنا, پنجاب یونیورسٹی اپنا سسٹم ہے, اسلام آباد یونیورسٹی اپنا سسٹم ہے, نیپرا اپنا سسٹم ہے, SCCP اپنا اپنا کام کریں سارے بھائی, اپنے اپنے گریڈ لگائیں, اپنا اپنا کچھ کریں. میں بیوقوف تو نہیں, میں PID میں 50 لاکھ دے دوں گا, کیونکہ اگر میں دوں گا تو میرا بجٹ ختم ہو جائے گا. میں نے اچھا ہیومن کیپٹل ہائر کرنا ہے, میں نے پنجاب یونیورسٹی سے بندے لینے ہیں, میری مارکیٹ ہے, میں اس کے اندر کام کروں گا. ٹھیک ہے نا. نیپرا اسی طرح ہے, اس نے اپنی مارکیٹ دیکھ کے کام کرنا ہے, بھی کرنے دو لوگوں اچھا کو. ڈاکٹر صاحب, ایک آخری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ ہے پینشن. سر جی ہمارا پینشن کا بھی کوئی سسٹم نہیں ہے, اپنے نیشنل کمیٹی سے نکال کے پیسے دیے جا رہے ہیں, اور یہ پینشن اور سیلریز جو ہے یہ اب جس انداز میں بینگن ہو رہی ہیں, یہ کچھ عرصے بعد تو میرے خیال میں NFC دینے کے بعد, پیسے دینے کے بعد پیسے ہی نہیں ہوں گے ہمارے پاس. مہتاب صاحب, ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے باتیں بڑی کی ہے, کام کوئی نہیں کیا. میں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے ایک اپالوجی لکھی تھی. میں نے ایک اپالوجی لکھی تھی, میں نے کہا کہ میں اپنے بچوں سے معافی مانگتا ہوں اپنی جنریشن کی طرف سے, کہ ہماری جنریشن بڑی کم ظرف اور بڑی گندی جنریشن تھی, ہم نے کام کوئی نہیں کیا, ہم نے صرف آپ کے لیے گن چھوڑ کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جی ہم نے 70 سال میں کچھ نہیں کیا. I'm sorry, ہم نے 70 سال میں لفاظی کی ہے, بکواس کی ہے. یہ جتنے گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کو جوتے مارے. انہوں نے 70 سال میں IMF پروگرام یہ کر دیں گے, وہ کر دیں, نعرے لگانے کے بجائے کچھ نہیں کیا. اکاؤنٹیبلٹی کر دو, یہ کر دو. یہ وہ پنجابی میں نعرے نہیں ہوتے, بڑھ کے مارتے ہیں, ہم کام نہیں کرتے, بڑھ کے مارتے ہیں. جیسے پنجابی نہیں ہوتا, وہ جب لڑتا ہے تو بڑھ کے مارتا ہے, لڑتا کوئی نہیں ہے. آجا 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 بس کرتا رہتا ہے, لڑتا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارا یہی چیز ہے, ہمیں شوق نہیں ہے لڑائی کا, ہمیں شوق بڑھ کے مارنے کا. تو ہماری حکومت بھی بڑھ کے مارتی رہتی ہے. بات بڑی سمپل ہے جی, پینشن کا نظام. مہتاب صاحب, میں کئی چیزیں, میں جب اکنامکس پڑھنی شروع کی تھی, وہی چیزیں, پینشن کی بات اس وقت ہوتی تھی, شوگر مارکیٹ کی بات ہوتی تھی, ویٹ مارکیٹ کی بات ہوتی تھی, سول سروس کی بات ہوتی تھی. باتیں وہی ہیں. پینشن کا ریفارم جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور ہو جانا چاہیے, پر پینشن کا ریفارم ہو نہیں سکتا اگر آپ سول سروس کا پورا ریفارم نہیں کرتے. کیونکہ ابھی جو سسٹم ہے اس میں اگر آپ نے ایسے دینی ہے کہ تھوڑی سی تنخواہ زیادہ پرکس, تو پھر پینشن کا سسٹم بھی ریفارم نہیں ہو سکتا. اس میں دو باتیں, پچھلی پینشن تو آپ بھول جائیں, پچھلی پینشن تو سرکار کو دینی پڑے گی, وہ تو سرکار کا لاس ہے. ٹھیک ہے, بیکاز آپ نے کمٹمنٹ دے دی. انلیس آپ بیک آؤٹ کر دیں, بیک آؤٹ کر سکتے ہیں. ڈیفالٹ کرتی ہے حکومت, آفٹر آل ہم نے ڈیفالٹ کی تھی نا FCDs پہ, تو ڈیفالٹ کر دیں اس پہ بھی. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, لوگ روتے رہے, بارے روئیں تھوڑی دیر, کوئی بات نہیں, چلے وہ بھی ہے. پر ایک چیز ہے بہت ضروری, اگلی پینشن کو تو آپ روک سکتے ہیں. جیسے میں نے PID میں آلریڈی کر دیا,
मेरी छोटा सा ادارہ ہے, میرے پاس پینشن ہے 168 بلین کی, ملین 168 ملین یعنی کہ 16 کروڑ, جو پچھلے لیگیسی فیکٹر ہے, اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا, حکومت دیتی نہیں, میں جا کے کوشش کر کے لے لیتا ہوں. اب میں نے پینشن کو کہہ دیا بھائی میں نے آپ کی پینشن نہیں لڑنا, آپ نے لڑنا آپ خود لڑ لیں, میرا کام نہیں لڑنا, ٹھیک ہے, حکومت نے آپ کو دینی ہے دے لیں, پر آگے میں نے پینشن نہیں دینی. میں نے اب جس کو بھی میں نے ہائر بہت کم کر رہا ہوں, جس کو ہائر کرتا ہوں میں کہتا ہوں کانٹریکٹ لوں گا, پینشن نہیں دوں گا, ختم بات, ٹھیک ہے. اس وقت زیادہ اس کو 50,000 دے دو تاکہ وہ پینشن کا اپنا بندوبست کر لے, میں نہیں اس کو پینشن کا حساب کرنا چاہتا. اگر میرے پاس نمبر ہوتے میں پینشن فنڈ بنا دیتا. یہ کام سب ہو سکتے ہیں اگر حکومت بڑکے مارنی بند کر دے اور کام کرنا شروع کر دے. حکومت کا پرابلم یہ ہے کام کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے جی, ہم نے وہ بنا لیا, کیا کہتے ہیں اس کو, وہ کمیٹی کون سی ہوتی ہے, اکنامک کمیٹی, کیا کہتے ہیں اس کو, ای سی او یا کیا کہتے ہیں, جی جی یہ کیا اکنامک ایڈوائزری کمیٹی کیا ہوتی ہے وہ, اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی سر. نہیں اکنامک ایڈوائزری کمیٹی جو بناتے ہیں, جی وہ جی جو چائے ای ایس پینے پی لوگ آتے ہیں, اکنامک ایڈوائزری کونسل سر. وہ جو چائے پینے آتے ہیں نا لوگ, وہ چائے پی کے جی پالیسی ایڈوائس دیتے ہیں نا, وہ تو ہمارا تو یہ طریقہ کار کام کرنے کا ہے, چائے پی کے پالیسی ایڈوائس دے کے چلے جاؤ. یار اس پہ نکولس طالب نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے, اسکن ان دا گیم. کہتا اسکن ان دا گیم تو ہونی چاہیے نا, جو چائے پی کے بالکل آگے پالیسی ایڈوائس دیتا ہے اس کی اسکن ان دا گیم کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر ڈونر آ کے ہم ایڈوائس دے دیتے, تو ہم نے تو بڑھ کے مارنی, ہم نے کام تو کوئی نہیں کرنا. اب یہ رپورٹیں ہم نے دی ہیں, میں کہتا ہوں دب ایسے کہتا ہوں کوئی نہیں پڑھے گا. آپ کو پتا ہے مہتاب صاحب میں ویبینار روز کراتا ہوں, تقریباً 2-3 ویبینار کراتا ہوں ہفتے میں, ٹھیک ہے. آپ نے مہتاب صاحب آپ نے دیکھا ہے کبھی, میں پوچھتا بھی کبھی ہوں کہ یہاں کوئی سول سرونٹ ہے, نہیں. یہاں کوئی پالیٹیشین ہے, نہیں. تو اگر جو لوگ سیکھنے کو نہیں تیار وہ پالیسی بنانے کو تیار ہے, یہ آپ کا ملک کیا ملک ہے مجھے پلیز بتا دیں. کسی ملک میں نے نہیں دیکھا کہ جو بندے سیکھنے کو نہیں تیار, جو عقل کل ہیں, جو ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں سب کچھ جانتے ہوئے, وہ آپ کی پالیسی بنا رہے ہیں. ان کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں, ان کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں, صرف بڑھ کے ماریں گے. اور اس میں آپ کا بھی قصور ہے مہتاب صاحب, ہر بڑک کو آپ نیوز بنا دیتے ہیں. اب کیا کریں, آپ کی بھی کمپلشن ہے, ہر بڑک نیوز ہوتی ہے. آپ نہیں کہتے کہ یہ بڑک ہے, یہ جھوٹ ہے, اس میں کچھ نہیں ہے, وہ نیوز بن جاتی ہے. میں اگر کسی کو گالی دوں, میں اوے تیری مانو آ جا, آپ اس کو ہیڈ لائن لگا دیں گے ڈاکٹر صاحب نے گالی دی ہے. آپ نے یہ نہیں لگانا کہ ڈاکٹر صاحب لڑے کوئی نہیں, ڈاکٹر صاحب اس کے بعد بکری ہو کے بھاگ گئے, ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ ٹھیک یہ ہے, نظام ہی ایسا ہے, کیا کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں بھی مانتا ہوں جی, جس طرح آپ اپالوجی کر رہے ہیں نا سر, میں بھی اپالوجی کرتا ہوں کہ لیکن مسئلہ یہ ایجنڈا سیٹنگ کا ہے نا سر. جس ملک میں پرسنالٹیز امپورٹنٹ ہو, ایشوز امپورٹنٹ نہ ہو, تو وہاں پہ بالکل پھر بڑھتے ہی سر ہوگی نا, ہم کیا کریں. بالکل, تو یہی ہے بس, بڑھ کے مارتے رہے گا. ایشوز وہی ہیں مہتاب صاحب, میں اس عمر پہ آ گیا ہوں, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ایشوز وہی ہیں جو میرے بچپن میں تھے. ہم نے کوئی چینج نہیں کیا. شوگر مارکیٹ وہی ہے, پروکیورمنٹ وہی ہے, پرائس سیٹنگ وہی ہے, ایس آر اوز وہی ہے, پینشنز وہی ہیں, ٹرانسفر وہی ہے, گھر وہی ہے. یار کمال ہے یار, 70 سال گزر گئے ہیں. میں نے کل ایک ویڈیو اور نکالا ہے کہ نو پلیس فار یوتھ ان آر سٹیز. وہ بچے جوان جو بچے ہیں وہ بھی بڑکوں میں لگ گئے ہیں, وہ بھی نہیں دیکھتے کہ اصلی کیا گیم ہے یار, ان کو کچھ مل نہیں رہا. اس وقت آپ کو پتا ان امپلائمنٹ, یوتھ ان امپلائمنٹ کتنی ہے, 40% ہے تقریباً, ٹھیک ہے. وہ بڑے سر لیبر لوگوں فورس سروے کا رزلٹ پڑا ہوا ہے, وہ ریلیز ہی نہیں کر رہے. نہیں کریں گے, کیوں کریں گے بھائی, ضرورت کیا ہے. جب بڑکیں چل جاتی ہیں تو ڈیٹے کی کیا ضرورت ہے. اور سر بڑکوں وہ کا ویسے اس کا سسٹم بھی بڑا فراڈ ہے. کون جی پاکستان میں سب سے برا سروے لیبر فورس سروے آپ کہا کرتے تھے. سر جی دیکھیں, سارے سرویز غلط ہیں, مانتا ہوں, بٹ کون نوٹس کرے گا. ہم لوگ لکھ بھی دیں گے, کچھ کہیں گے بھی, کون نوٹس کرتا ہے بھائی. جبکہ ہمارے حکمران بڑھ کے مار رہے ہیں, سو رہے ہیں, چائے پارٹی پہ پالیسی بن رہی ہے, تو کیا کرے. دیکھیں بات سنیں, ایک چیز یاد رکھے, جو پڑھتا نہیں وہ پالیسی نہیں بنا سکتا. جو بالکل صوفے میں ٹھیک. بیٹھ کے صرف باتیں سن رہا ہے وہ پالیسی نہیں بنا سکتا. یہ آپ کلچر ایکسیپٹ کر لیں. یہ انفارچونیٹلی ہمارا کلچر ہے, صوفے پہ بیٹھ کے پالیسی بنانا, نہ پڑھنا, صرف بڑکے لگانا. تو پالیسی بڑکے ہیں یار, اب ان کا کیا کرے, کون بیٹھ کے کام کرے گا. کوئی محنت چاہیے ہوتی, کوئی کام چاہیے ہوتا ہے, کچھ طریقہ ہوتا ہے, وہ ہم کریں ہی نہیں, کیا کریں. تو میں آپ کے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں وہی پرابلم جو میرے بچپن کے تھے. آئی ہوپ ینگر لوگ سالو کر لیں گے. میری جنریشن تو ہار مان لیتی ہے, میں ان کے لیے معافی مانگ لیتا ہوں. ہم نے کوئی کام نہیں کیا, صرف بڑکے ماری, کوئی کام نہیں کیا. ہماری جنریشن صرف بڑکوں کے لیے تھی. ویسے ہماری عیاشی بڑی رہی ہے, ہم نے بڑا اچھے عیاشی ہم نے بڑی کی ہے. اچھے کلب, اچھی گولف, اچھے پولو,
اچھا سب کچھ ہم نے زندگی بڑی انجوائے کی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک آخری بات اس کے بعد میں آپ سے اجازت لوں گا. میں پچھلے دنوں کراچی گیا جی کوئی سال ایک پہلے. وہاں پہ جو کلب ہے سر اس میں خواتین کو ممبرشپ نہیں دیتے. میں سن کے حیران ہو گیا اور میں نے وہاں پہ کہا, میں نے کہا اللہ کے بعد اس کلب میں نے آنا ہی نہیں ہے یار, میں نے نہیں آنا. جی تو اس پہ تو یار آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ یار سلمان رشدی نے اپنی کتاب میں بھی یہ لکھا تھا, شیم میں اس نے بھی لکھا تھا کہ سندھ کلب میں ایک سائن ہے جہاں لکھا ہوا ہے نو ڈاگز اینڈ ویمن الاؤڈ بیونڈ دس. تو یہاں یہ پنجاب کلب بھی لاہور میں ایک بار ہے جس کے اوپر ابھی تک لکھا ہوا ہے جینٹلمین ممبرز اونلی. تو مطلب خیر یہ بھی ہے, بٹ پوائنٹ یہ کہ یار دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے, اب آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں, آپ مجھے بتائیے اسلام آباد میں ماشاء اللہ کتنی اچھی جگہ ہے وہ پولو کلب جہاں ہے, بڑا مزہ آتا ہے وہاں واک کرنے کا, سارے امیر لوگ واک کرتے ہیں. پر ایک اور بھی تو بات ہے جو میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں, میں آپ سب کے میں بچوں کو جب لیکچر کرتا ہوں میں ان سے پوچھتا ہوں 2-3 چیزیں پوچھتا ہوں. ایک میں پوچھتا ہوں کہ بھائی جان آپ میں سے کتنے لوگ پولو کھیلتے ہیں؟ وہ کہتے کوئی بھی نہیں. میں کہتا ہوں کتنے لوگ گولف کھیلتے؟ کہتے کوئی بھی نہیں. میں نے کہا یار کمال ہے, نیشنل سپورٹ ہے, تم لوگ بڑے بے وقوف ہو, تم نہیں کھیلتے. تو کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا یار میں تو جتنا جاتا ہوں گولف کورس اور پولو گراؤنڈ تو obviously نیشنل سپورٹ یہی ہوئے گی. مجھے تو نظر ہی نہیں آتا کوئی کرکٹ کا فیلڈ, ساکر کا فیلڈ. دیکھیں نا اسلام آباد میں کتنے گولف کورسز ہیں؟ اسلام آباد میں میرے خیال 3 یا 4 گولف کورسز ہیں. جی سر. ٹھیک ہے, اسلام آباد میں کوئی ساکر فیلڈ ہے, فٹ بال فیلڈ نہیں نا. تو پھر میں باہر سے آؤں تو میں یہی کہوں گا نا گولف یار یہ بڑے شوقین ہیں گولف کے. اسلام آباد ہے تو میرا مطلب بھائی سمپل سی بات ہے, نیشنل سپورٹ ہے, آپ لوگ نہیں کھیل رہے تو غلطی آپ کی ہے. لاہور میں کتنے گولف کورسز ہیں؟ لاہور میں 8 گولف کورسز ہیں. ٹھیک ہے, تو میرا مطلب یہ ہماری پرائیورٹیز ہیں یار, کیا کرے. اچھا دوسری چیز اگر آپ دیکھیں لائبریریز کتنی ہیں اسلام آباد میں, ایک نیشنل لائبریری اور کچھ نہیں ہے. ایک نیشنل لائبریری ہے وہ بھی وہاں بھی گھسنا مشکل ہے, انڈسٹریل سیکریٹریٹ کے پیچھے ہے سر. وہاں بھی گھسنا مشکل ہے. تو یہ مطلب میں تب سب کیا کرے, یہ تو تبھی تو میں معافی مانگ رہا ہوں آپ لوگوں سے, تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم نے ہماری جنریشن ماشاءاللہ, میں کچھ نہیں کہتا, صرف معافی مانگتا ہوں اور میں نہیں کچھ کہتا, میں نہ اس کی کوئی دلیل دے رہا ہوں نہ کوئی ریزن دے رہا ہوں. بٹ یہ ایک پرابلم تھا, ہم آپ کو وہی چھوڑ کے جا رہے ہیں جن سے ہم نے شروع کیا تھا, کوئی چینج نہیں آیا. اور بات یہ ہے, خان صاحب کی بات یہ ہے, خان صاحب چینج کر سکتے ہی نہیں کر سکتے. ہم نے سب نے ووٹ دی تھی, میں نے خان صاحب کو سپورٹ کیا تھا, ناٹ دیٹ مائی سپورٹ کاؤنٹس, بٹ کہ یار چینج کریں گے. پر میرا نہیں خیال خان صاحب چینج کے موڈ میں ہے, وہ بڑکوں کے موڈ میں ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, اور اس امید اور دعا کے ساتھ کہ مطلب 10 سال بعد میں بھی ایسے ہی اپالوجی نہ لکھوں, تو امید ہے کہ ہم شاید کچھ چیزیں چینج کر لیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی کنٹریبیوشن ہے, آپ کم از کم وہ وائس کم از کم ریز کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں کم از کم ہم نے ڈسکشن اس پہ ضرور شروع کر دی ہے, اور امید ہے کہ اس کو پارٹ آف ایجنڈا ہم بنا سکیں. اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ, خدا حافظ.